السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے حروف کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے کہ ہم نے حروف کیسے کیسے نکالنے ہیں، تو وہ میں مخارج بھی آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ آج الحمدللہ اللہ پاک کے کرم سے مجھے تھوڑا سا ٹائم مل گیا، تو میں نے سوچا میں آج آپ کو مخارج بھی پڑھا دوں کہ مخارج ہم نے کیسے ادا کرنے ہیں۔ اب سب سے پہلے ہے حروف کے مخارج۔ حروف ہوتے ہیں حرف کی جمع۔ ایک حرف ہوتا ہے، مثال کے طور پہ الف با تا ثا، یعنی جو ہم حروف مفردات پیچھے پڑھ آئے ہیں یا پھر حروف تہجی پیچھے پڑھ آئے ہیں، اگر ہم انہیں الگ الگ پڑھیں گے تو وہ حرف ہے۔ ایک کہیں گے تو حرف کہیں گے، اگر سب کو کہیں گے، ڈھیروں کہیں گے، یعنی جو 29 ہیں، میں نے سوالات بھی پڑھا دیے ہیں، ان 29 جو ہیں وہ حروف کہلائیں گے۔ حرف کی جمع حروف ہے۔ کے مخارج، اب آپ یہاں دیکھیں، مخرج کا لغوی معنی نکلنے کی جگہ ہے۔ مخرج کا معنی ہے نکلنا۔ اصل مخرج کا معنی کیا ہے؟ نکلنا۔ اگر آپ کسی بھی چیز کو کہیں، مثال کے طور پہ ہمارے منہ سے کوئی چیز کہہ وغیرہ آتی ہے تو ہم اسے بھی کہتے ہیں مخرج، یا پھر یوں کہیں، یعنی کوئی بھی جگہ جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہو اس کو مخرج کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے مخرج وہ ہمارے حلق ہے، مثال کے طور پہ حلق کے مخارج ہے، لسانی مخارج ہیں، یعنی ہمارے حروف الف سے یا تک جتنے بھی حروف ہیں وہ کیسے نکلیں گے، کس طرح سے نکلیں گے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ویسے مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی سوراخ وغیرہ، کوئی چیز جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہم کہیں گے یہ ہمارا مخرج ہے، یعنی یہ ہمارا دروازہ نکلنے کی جگہ ہے۔ اب یہاں پہ ہم مخرج جو ہے وہ کیا ہوگا، ہمارے حروف ہوں گے کہ ہمارے حروف کس کس جگہ سے کیسے کیسے نکلتے ہیں، اس کو ہم مخرج کہتے ہیں۔ اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ یعنی اصل تو نکلنے کی جگہ مخرج کہتے ہیں، نکلنے کی جگہ کو، لیکن اصطلاح تجوید میں، یعنی تجوید والے جنہوں نے تجوید قرآن پاک بنائی ہے، یعنی قرآن پاک تو پہلے سے نازل ہو چکا تھا عربی زبان میں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تجوید سے ہی پڑھتے تھے، صحابہ کرام بھی، لیکن لکھنے کا کام بعد سے شروع ہوا۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قرآن پاک کا نسخہ نہیں تھا۔ سب کے سب جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ سب کے سب قرآن پاک کے حافظ تھے، قاری تھے، ان کو قرآن پاک زبانی آتا تھا۔ پھر کیا ہوا، ایک جنگ ہوئی، جس جنگ میں بہت سارے صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے، جن کو قرآن پاک بہت اچھا آتا تھا پڑھنا، ان کو شہادت اللہ نے نصیب فرمائی۔ جب وہ شہید ہوئے تو صحابہ کرام میں یہ تکلیف ہوئی کہ اب اتنے سارے صحابہ کرام شہید ہو چکے ہیں تو ایسا نہ ہو قرآن پاک بالکل ختم ہو جائے، تو ہمیں قرآن پاک کو ترتیب دینا چاہیے اور نسخوں میں اسے کسی نہ کسی نسخے میں ڈال دینا چاہیے۔ تو تبھی سے قرآن پاک کا لکھنے کا آغاز شروع ہوا، اور قرآن پاک بعض ہڈیوں پہ لکھا جاتا تھا، یعنی ہڈیاں، اونٹ کی ہڈیاں جو خشک ہو جاتی تھی قلم سیاہی سے، اس پہ لکھا جاتا تھا، بعض کتابوں پہ لکھا جاتا تھا، بعض پتوں پر لکھا جاتا تھا۔ تو جب یہ قرآن پاک کو جمع کیا گیا ہر ایک جگہ سے، کچھ صحابہ، کچھ عالم دین جن کو زبانی قرآن پاک آتا تھا وہ بھی شامل تھے، سب نے قرآن پاک کو جمع کرنے کا کام شروع کیا، اور قرآن پاک جمع ہوا اور اس کو ایک نسخے میں ترتیب دیا گیا۔ پھر کافی عرصے کے بعد زبر زیر اوپر لگائی گئی کہ اب زبر زیر نہیں ہے تو ہم کیا کر دیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کو زبر زیر پیش بھی لگانی ہے، یعنی حرکات، اعراب، شد، مد، سب کچھ ہم نے اسے لگانا ہے اور اس کی تجوید کو، اس کو ترتیب دینا ہے۔ تو پھر تب اس کے بعد تجوید کے اصول بھی، قواعد بھی بنائے گئے، اور پھر یہ شروع سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس سے لے کر آج تک یہ کام جاری ہے، بہتر سے بہترین ہوتا جا رہا ہے تاکہ قرآن پاک کو ہم صحیح مخارج کے ساتھ سمجھ سکیں، پڑھ سکیں اور ڈھیروں ثواب کما سکیں۔ تو یہاں اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ائمہ کرام یعنی علماء کرام، ٹھیک ہے، ان کے مختلف اقوال ہیں۔ وہ کہتے ہیں اقوال کیا، اقوال کا معنی ہے باتیں، ان کے قول، اقوال قول کی جمع ہے، قول ایک قول، اقوال بہت سارے اقوال۔ پھر کہتے ہیں حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر ائمہ کرام کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے، یعنی ان کے نزدیک، اور اکثر یعنی زیادہ تر علماء کرام کے نزدیک کیا ہے، مخارج کی تعداد 17 ہے۔ ویسے تو بارے میں اختلاف ہے، کافی سارے ائمہ کرام کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثر کے نزدیک کیا ہے، 17 ہے، اور وہ یہ ہیں جو ہم اب پڑھیں گے۔ آج ہے مخرج۔ مخرج کا نام ہے حلقی مخرج، یہ مخرج کا نام
مخرج مطلب ہم نے حلق سے نکالنے ہیں یا زبان سے نکالنے ہیں، اور نیچے دیکھیں آپ نے شفوی مخرج اور جوفی مخرج، ٹھیک ہے. یہ ہمارے جب میں آگے پڑھاتی جاؤں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آئے گا. فی الحال میں ڈیلی کا میں سوچ رہی ہوں تھوڑا تھوڑا کر لوں اس طرح سے. تو یہ ہے حلقی مخرج، حروف ہیں یہ سارے. اب یہ جو ہیں الف سے لگا کر یا تک جتنے بھی ہیں سارے کے سارے حروف ہیں. اور یہ حروف کے القاب، یعنی یہ جو حروف ہیں ان کے نام ہیں یہ سارے کے سارے، ٹھیک ہے. یہ ہیں حروف کے القاب، یعنی کیا ہے حروف حلقیہ ویسے، یعنی یہ جتنے بھی حروف ہیں ان کے القاب. القاب لقب کی جمع ہے. لقب ایک کو کہتے ہیں، القاب بہت سارے، یعنی لقب کی جمع القاب ہے. یعنی یہ جتنے بھی حروف ہیں ان کے نام ہیں، ٹھیک ہے. اب حمزہ ہا، عین ہا اور غین ہا، یہ حروف حلقیہ ہے. یعنی یہ جو حروف ہیں یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ان کو حروف حلقیہ کہتے ہیں. اب ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں حمزہ اور ہا، حروف حلقیہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. کہاں سے؟ حلق کے نیچے والے حصے. حلق کے 3 ہیں نا، 3 حلق ہیں، تو ان میں سے سب سے جو نیچے والا حصہ ہے وہاں سے ادا ہوتے ہیں. عین ہا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اور غین اور خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. تو میں سوچ رہی ہوں میں آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ادا کرتے بھی سمجھاتی جاؤں. میں کوشش کروں گی تھوڑے تھوڑے پڑھاؤں گی اور ان کے ساتھ اسے ادا کر کے بھی بتاتی جاؤں گی کہ ہم نے اس کو کیسے ادا کرنا ہے. حمزہ اور ہا انہوں نے کہا حروف حلقیہ تو ہیں، حلق سے نکلتے ہیں. یہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، جو ہمارے حلق کا آخری حصہ ہے نا، یعنی ہمارا تیسرا حلق ہے وہاں سے. اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ہم نے پڑھیں گے حمزہ ہا، سمپل. اور یہ جو ہے نا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، عین اور ہا. اب جب ہم عین کریں گے نا، عین حلق سے عین، اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے نا، یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنی ہے؟ اپنی انگلی حلق کے درمیان رکھ دینی ہے اور پھر اس کو تھوڑا سا ایسے دباؤ دینا ہے اور پھر عین نکالنا ہے. عین ہا ہا ایسے. اور یہ ہے غین اور خا، حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. غین اور خا، غین خا. اب جب آپ حلق سے ادا کر رہے ہیں نا تو آپ نے پورا منہ کو کھول دینا ہے. آج کے لیے فی الحال اتنا، پھر انشاءاللہ تعالی میں سے تھوڑا تھوڑا 3-4 سٹیپ کروں گی اور پھر آپ کو پڑھا دوں گی. آج فی الحال اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.